یہ کافی اچھا ہے بھابھی، اس ڈریس کو آرڈر کرتے ہیں۔ شیزہ بیگم نے اپنی بھوج انجم سے کہا، جو ان کے ساتھ آئی پیڈ پر آن لائن ڈریسز دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم کیا کہتی ہو مناہل، اچھا ہے نا یہ؟ انجم بیگم نے مناہل کو پکارا جو ان کے قریب تب سے بت بنی بیٹھی تھی۔ مناہل؟ انجم بیگم نے مناہل کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خوف سے اچھل کر ان سے دور ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر انجم بیگم کے چہرے پر ناگواری آئی۔ مناہل کبھی کسی کو خود کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی کیا؟ انجم بیگم کے چہرے پر سختی دیکھ کر مناہل نے گھبراتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں تائی امی، آپ بتائیں، کوئی کام تھا کیا؟ اس کے پوچھنے پر انجم بیگم کے ساتھ ساتھ شیزہ بیگم نے بھی گہرا سانس لیا۔ کوئی پہاڑ نہیں تڑوانے تم سے، بس کچھ پوچھنا تھا، لیکن چھوڑو، لگتا ہے تمہارے ہوش قائم نہیں۔ انجم بیگم نے نفرت سے کہا تو مناہل اپنا سر جھکا گئی۔ چھوڑیں بھابھی، اس کے ہوش کبھی قائم بھی رہے ہیں کیا؟ یہ تو ہے ہی ایسی اپنی ہی دنیا میں مگن۔ اور ایک بات بتاؤ مناہل، کیا ہمارے چھونے سے تمہارا گھورا بدن گندا ہو جائے گا، جو ایسے ری ایکٹ کرتی ہو تم ہمارے ہاتھ لگانے پر؟ شیزہ بیگم کی بات پر مناہل نے نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس… کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں میرے بنا ہی محفل سجا لی؟ حبا کی آواز پر انجم بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو جینز ٹاپ میں ملبوس گھر داخل ہوئی تھی۔ لو آ گئی میری پیاری بیٹی، یہی ہیلپ کرے گی ہماری۔ مناہل سے تو کوئی امید نہیں ہمیں۔ انجم بیگم نے ناگواری سے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسی ہیلپ چاہیے آپ کو؟ حبا نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں اسے بھی ٹیب پر ڈریسز دکھانے لگی، جبکہ مناہل کو اپنا آپ ہمیشہ کی طرح فالتو ہی لگ رہا تھا۔ اچھا مما، یہ بیسٹ ہے، آپ یہ لے لیں، اور پھپھو آپ پر یہ سوٹ کرے گا۔ میں ذرا ریسٹ کر لوں، لنچ میرے روم میں ہی بھجوا دینا۔ حبا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ شیزہ بیگم نے مسکرا کر مناہل کو دیکھا، جو ابھی بھی خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ویسے اپنی حبا کو دیکھیں، کتنی اچھی اور لائق بچی ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ورنہ کچھ لوگ تو بس منہ بنا کر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور نالائقوں کی طرح پرائیویٹ تعلیم لے کر گزارا کرتے ہیں۔ شیزہ کی بات پر مناہل بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ جی کہتی ہے کہ لوگوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، جیسے لوگ تو کھا جائیں گے نا اسے۔ مت پوچھو شیزہ، کتنی بے عزتی ہوتی ہے ہماری، لوگوں کو لگتا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو ہم اس پر کنجوسی کر رہے ہیں۔ اب انہیں کیا پتہ، میڈم میں گٹس ہی نہیں یونیورسٹی جانے کے۔ انجم بیگم نے نفرت سے کہا اور اپنی تذلیل کو برداشت کرتی مناہل خاموشی سے اپنے آنسو پینے لگی۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اب تک تو اسے یوں آنسو پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ 6 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، بس اپنے تایا الطاف بیگ، تائی انجم بیگ اور ان کی اکلوتی بیٹی حبا کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس کے 2 ماموں بھی تھے جو کینیڈا رہتے تھے، اور مناہل کے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مناہل کے بابا شہاب کے ایک بڑے بھائی الطاف بیگ اور ایک بہن شیزہ تھی، جن کی اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شیزہ بیگم کی بیٹیاں بھی ان کے جیسی تھیں، مناہل کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی نظروں سے ہی مناہل کو الجھن ہوتی
جبکہ اس کے تایا الطاف کے اکلوتی بیٹی حبا پھر بھی اس سے نرمی سے پیش آ جایا کرتی تھی، لیکن زیادہ وقت وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی۔ مناہل نے حسرت سے آپس میں باتیں کرتی شیزہ اور انجم بیگم کو دیکھا، رشتوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت سے محروم تھی، کیونکہ اسے وہ محبت دلانے والے اس کے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اپنے خالی پن کو محسوس کرتے بہت سے آنسو مناہل کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تبھی موبائل بجنے کی آواز پر مناہل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ ارے فیض کا فون ہے، شیزہ بیگم نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے پھوپھا کے ذکر پر ہی مناہل کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ نازک وجود خوف کی شدت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کیسے ہیں آپ فیض؟ شیزہ بیگم فون اٹھا کر چہکتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور مناہل وہاں بیٹھی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہمیشہ اس کے خوف میں مبتلا ہونے پر رک جایا کرتا تھا۔ میں تو بس مناہل اور بھابھی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس شخص کے سامنے اپنا ذکر کیے جانے پر مناہل جلدی سے اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی، جیسے وہ فون میں سے نکل کر اسے پکڑ لے گا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے ساتھ ٹیک لگا کر زور زور سے سانس لیتے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ نم سہمی پلکوں نے کمرے میں موجود بیڈ کو دیکھا تو 7 سال پہلے کا یہ ہر منظر اس کی نظروں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ مناہل نے فوراً اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور بازو اپنے گرد لپیٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اس کے اس کرب میں اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ ماضی وہ مردہ حالت میں سڑک پر چل رہی تھی، ذہن میں ابھی بھی اپنے بھائیوں کی باتیں گونج رہی تھی، جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا تھا۔ اس سے برباد ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی تھی، اس امید پر کہ ماں باپ سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں چاہتا اور وہ اپنی اولاد کی ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا خواب ہی تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس سے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور بھائیوں سے تو اسے دروازے پر ہی کہہ دیا تھا کہ اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو ایک آخری امید کے ساتھ وہاں گئی تھی، اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ وردہ خود نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ سڑک کے درمیان میں آ چکی ہے۔ اچانک ہی ایک گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ بہت زور سے زمین پر جا لگی اور ساتھ ہی ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی اور ایک آدمی پریشانی سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا۔ شکر ہے خدا کا آپ کو ہوش آ گیا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وردہ نے حیرت سے اس شفیق صورت والے آدمی کو دیکھا، پھر ایک گھائل مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کاش مر جاتی تو بہتر ہوتا۔ اس شخص نے حیرت سے وردہ کی طرف دیکھا۔ دیکھیے مس، اگر آپ کو سوسائڈ کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے آ جاتی، یوں ہی شریف بندے نے آپ کی وجہ سے جیل میں چلے جانا تھا۔ اس شخص کی بات پر وردہ نے غصے سے اپنے دانت کچکچائے۔ تو چلے جائیں آپ یہاں سے، اس کے بعد چین سے مر جاؤں گی میں۔ وردہ گھررائی تو اس شخص کے چہرے سے شرارتی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اچھا سوری مس، میں مذاق کر رہا تھا، آپ تو برا منا گئی۔ وردہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے تاکہ آپ آرام سے سوسائڈ کر سکیں۔
وردہ نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں مروں یا جیوں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ کسی اور کی بھی زندگی جڑی ہے۔ وردہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یو آر پریگننٹ مس، اور آپ کی خودکشی کا گناہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن اس معصوم کو مارنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کی بات پر وردہ کا سانس تک اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز آپ روئیں مت۔ تو کیا کروں میں؟ کچھ نہیں بچا میرے پاس، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وردہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ وردہ نے حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھا۔ میں ایک انجان شخص کو کچھ کیوں بتاؤں؟ اس بات پر وہ شخص مسکرا دیا۔ یہی بات تو اچھی ہے کہ ہم انجان ہیں۔ آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ میں آپ کا راز کسی کے سامنے کھول دوں گا۔ وردہ پہلے تو خاموش رہی، پھر روتے ہوئے اسے ہر بات بتاتی چلی گئی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا۔ آپ کو جا کر اسے بچے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ پوری بات سن کر اس نے کہا تو وردہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ اسے نہیں جانتے، وہ بہت برا انسان ہے، اسے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اتنا کہہ کر وردہ پھر سے رونے لگی۔ تو آپ اپنے والدین کو بتا دیجئے۔ وردہ آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ پہلے ہی انہیں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اگر ایک بچے کے ساتھ جاؤں گی تو ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ وردہ کی بات سن کر وہ شخص بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو پھر زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ بات کرنے کے انداز سے آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں، اس لیے جاب کریں اور اپنے بچے کی پرورش کریں۔ زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اسے امتحانوں میں بھی آگے بڑھاتے رہیں، اسے ختم کر دینا حل نہیں ہوتا۔ وردہ حیرت سے اس مہربان صورت والے آدمی کو دیکھنے لگی، لیکن میں کہاں جاب کروں گی اور کیسے؟ اس بات پر اس شخص نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ چھوٹا موٹا بزنس مین ہے یہ ناچیز، آپ کو اپنی کمپنی میں جاب کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ فلیٹ اور تھوڑی بہت سہولیات آفر کر سکتا ہوں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ایک انجان شخص پر بھروسہ کرتی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر کرتی ہیں تو باہر اپنی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، جو میں اگلے 1 گھنٹے تک کرتا رہوں گا۔ آپ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور وردہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی۔ ہاتھ مسلسل اپنے پیٹ پر تھے جہاں اس کے شوہر الطاف حیدر بیگ کی اولاد پل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھا جس پر سلیمان خانزادہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آخرکار اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آنسو پونچھ کر اپنی زندگی کی طرف چل دی۔ چاہت حیرت سے اپنے ارد گرد لوگوں کے ہجوم اور رونق کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام اسے شاپنگ کروانے کے لیے سینٹرز مال لے کر آیا تھا۔ چاہت اسلام آباد ضرور رہتی تھی، لیکن اس کا محلہ اتنا بھی خوشحال نہیں تھا۔ یوں پہلی مرتبہ اتنے بڑے مال میں آ کر وہ کسی
کھوئے ہوئے بچے کی طرح حیرت سے منہ کھولے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کبھی کھڑے ہو کر نظارے دیکھنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی تو بھاگ کر پھر سے بہرام کے ساتھ چلنے لگتی۔ تو کیا چاہیے تمہیں؟ بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے اس سے چکا چوند سے دھیان ہٹایا۔ شلوار قمیض ہیر جیسی پنجابی سٹائل کی۔ بہرام نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا اور اسے گارمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب لے جانے لگا۔ ویسے خان جی، اتنے بڑے مال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے بازار لے جاتے، وہاں سے اتنے پیارے کپڑے مل جانے تھے۔ چاہت نے ارد گرد مہنگے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ زیادہ مہنگے کپڑے لے کر جاتی تو خام خواہ اماں سے ڈانٹ پڑتی۔ کیوں، تمہیں یہاں سے کچھ پسند نہیں آ رہا کیا؟ نہیں، سب بہت اچھا ہے، لیکن اتنی مہنگی چیزیں لوں گی تو اماں ڈانٹیں گی کہ آپ کا اتنا خرچہ کروا دیا۔ چاہت نے کاجل سے سجی بڑی سی معصوم نگاہیں اٹھا کر کہا تو بہرام بے ساختہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ لو جو تمہیں پسند ہے۔ چاہت مسکرا دی اور بہت محنت کے بعد اسے ایک ملٹی قمیض پسند آئی جس کے ساتھ گلابی پٹیالہ شلوار اور دوپٹہ بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ پھر بہرام اسے جوتوں کی دکان پر لے گیا جہاں سے اس نے چاہت کو میچنگ خصہ لے کر دیا۔ اب اور کچھ بھی چاہیے؟ بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، اس کے ساتھ جھمکے بھی تو پہنوں گی نا؟ بہرام نے گہرا سانس لیا تو چاہت فوراً گھبرا گئی۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں خان جی، میں گھر سے پہن لوں گی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، چلو۔ بہرام اسے جیولری شاپ کی طرف لے جانے لگا تو چاہت بے ساختہ مسکرا دی۔ بہت سی جیولری دیکھنے کے بعد اسے سلور کلر کے جھمکے پسند آئے جو سوٹ کی کڑھائی سے میچ ہو رہے تھے۔ یہ چاہیے مجھے۔ خان جی، کتنے پیارے ہیں نا یہ؟ بھائی کتنے کے ہیں؟ چاہت نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے جھمکے آگے کر کے پوچھا۔ جسٹ 80,000 میم۔ قیمت سن کر چاہت کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اتنے مہنگے؟ ایسا کیا لگا ہے ان کو بھائی؟ خدا کا خوف کرو، بازار سے ایسے 150 میں آرام سے مل جائیں گے۔ چاہت خاموش۔ بہرام نے اسے ٹوکا اور اپنا کریڈٹ کارڈ دکاندار کی جانب بڑھایا۔ نہیں خان جی، اچھے سے جانتی ہوں ایسے لوگوں کو، اونچی بلڈنگ میں دکان بنا لی تو کیا 4 ہاتھوں سے لوٹیں گے لوگوں کو؟ شرافت سے بتا رہی ہوں، 500 میں دینے ہیں تو دو، ورنہ نہیں لینے ہم نے۔ چاہت کی بات پر اکاؤنٹ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ ٹیگ پرائز ہے میم، آپ بارگین نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی جھمکے وائٹ گولڈن ہیں، اس لیے مہنگے ہیں۔ چاہت اب باقاعدہ ہاتھ کمر پر رکھ چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس، کل ایسے ہی جھمکے 200 میں لا کر نہ دکھائے تمہیں تو کہنا۔ چلیں خان جی، ہم نہیں لیں گے اتنی مہنگی چیزیں، دکان میں لفٹس کیا لگا لی، لوٹنے لگ جائیں گے کیا لوگوں کو؟ میں تو کہتی ہوں۔ چاہت بس۔ چاہت جو اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی، بہرام کے سختی سے کہنے پر خاموش ہو گئی۔ تم یہ جھمکے پیک کرو۔